سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ شیعہ سنی علماء اس پر متفق ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا صرف زندوں ہی نہیں مرنے والوں کے لیے بھی باعث شفاعت اور کرامت ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کی کرامت کا منظر چند سال پہلے کم المقدسہ میں جید عالم دین آیت اللہ سید محمد کاظم القزوینی کی میت کے ساتھ دیکھنے میں آیا۔ سید محمد کاظم آیت اللہ ابراہیم بن ہاشم الموسوی القزوینی الحائری کے فرزند تھے، جو 12 شوال 1348 ہجری 1 مارچ 1930 کو کربلا میں پیدا ہوئے۔ اس انداز میں علم و عرفان کی منزلیں طے کی کہ نجف و کربلا میں ان کی خطابت اور علمی مرتبے کی دھوم تھی۔ آپ سید خطباء کربلا کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کی تصنیفات میں سیرت رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین کی سیرت کے بارے میں من المہد الی اللحد کے تحت درجنوں کتب، فاجعۃ الطف، زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد 60 جلدوں پر مشتمل موسوعہ الامام الصادق، الامام المہدی اجل اللہ تعالی من المہد الی الظہور اور شرح نہج البلاغہ جیسی سینکڑوں کتب شامل ہیں۔ ان کی زبان دشمنان اسلام کے لیے ذوالفقار سے کم نہ تھی، اور قلم تیغ حیدر کرار کی طرح معارف اہل بیت علیہم السلام کو بیان کرتی تھی۔ اسی لیے باسی حکومتوں کے دوران انہیں متعدد بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ متعدد بار ان کے گھر پر حملے ہوئے، جن میں ان کی تحریر کردہ کتب کے کئی تاریخی قلمی نسخے بھی ضائع ہو گئے۔ ایک مرتبہ 1392 ہجری میں جب باسی کارندے انہیں کربلا سے گرفتار کر کے بغداد لے گئے اور آپ کی سزائے موت کا فیصلہ ہوا، تو اس وقت سید محمد کاظم قزوینی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا کہ اے رحمت للعالمین کی بیٹی، مجھے اگر اس مصیبت سے نجات ملی تو میں آپ کی سیرت کے بارے میں کتاب لکھوں گا۔ ملکی حالات نے اچانک پلٹا کھایا اور حکومت انہیں سزائے موت نہ دے سکی اور انہیں 4 ماہ بعد رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد وہ کم المقدسہ آ گئے اور منت پوری کرتے ہوئے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد کی تاریخی کتاب لکھی، جو سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے، اور وصیت کی کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو اس کتاب کو توشہ آخرت کے طور پر میرے کفن میں رکھا جائے اور مجھے کربلا معلیٰ میں دفن کیا جائے۔ 13 جمادی الثانی کے دن جمعرات 1415 ہجری بمطابق 19 نومبر 1994 کو سید محمد کاظم القزوینی اس دار فانی سے الوداع کر گئے، اور حرم معصومہ سلام اللہ علیہا میں ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں حسینیہ زینبیہ کم المقدسہ میں مانتاً دفن کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ان کے کفن میں سیدہ کونین کی سیرت پر لکھی کتاب بھی رکھ دی گئی۔ 17 سال گزرنے کے بعد عراق کے حالات درست ہونے پر میت کو حسب وصیت کربلا عراق لے جانے کے لیے 5 جمادی الثانی 1432 ہجری کو بزرگ علماء و مراجع کی موجودگی میں قبر سے نکالا گیا، تو اس مرد مومن کا جسم ویسے ہی تر و تازہ تھا جیسے کچھ گھنٹے پہلے دفن ہوا ہو۔ اسی طرح ملکہ کائنات خاتون جنت پر لکھی گئی کتاب بھی صحیح و سالم مرحوم آیت اللہ کے سینے پر موجود تھی۔ میت کو کربلا پہنچایا گیا، جہاں 12 مئی 2011 کو ان کا جنازہ علامہ احمد بن فہد الہلی کے مزار سے اٹھایا گیا اور جنازہ کو باب الحوائج حضرت غازی عباس علیہ السلام کے روضے پر لے جایا گیا، جہاں زیارت کے بعد جنازے کا جلوس روضہ امام حسین پر پہنچا اور سیدہ کونین کے منظور نظر عالم دین کو روضہ امام حسین کے احاطہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ قائد ملت جعفریہ نے اس کرامت پر فرمایا تھا کہ معراج تقویٰ پر فائز اور مادر حسین کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والوں کے لیے ایسی کرامتوں کا ظاہر ہونا اچنبھے کی بات نہیں، کیونکہ امام صادق کا فرمان ہے کہ ہماری محبت ہمارے محبوں کو خدا کے سامنے موت کے وقت قبر میں، روز حشر، حوض کوثر پر، میزان پر اور صراط پر فائدہ پہنچائے گی۔ اور یہ فرمان مصطفی ہے کہ جو عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے، اور جو ان اہل بیت کی صدر نشین اور مرکز و محور حضرت فاطمہ زہرا سے محبت کرے، اس کا قبر و حشر کی سختیاں کیا بگاڑ سکتی ہیں۔ بقول میر انیس، دیکھیں گی شیعان علی کو جو دل ملول، ہوئے گا حکم حق کہ دعا ہے تیری قبول۔ کیا دیکھتی ہے فاطمہ، کیا انتظار ہے، بخشش میں ان سبوں کی تجھے اختیار ہے۔ کر لیں گی یوں وہ اپنے غلاموں کو انتخاب، دانوں کو جس طرح سے چنے بھوک میں عقاب۔ موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔